اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ وہ تو یعقوب تھا، رویا تھا 40 برس۔ ہم تو ایک رات میں تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، غم نہ سہی ہم ہی سہی۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو سہی، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ بہتر کی تمنا کی تھی، بہترین سے نوازا گیا۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ میں روئی نہیں، رلائی گئی ہوں، بنا کر پسند پھر ٹھکرائی گئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ جب اللہ نے آپ کا جوڑا بنا دیا ہے اور وقت بھی مقرر کر دیا تو پھر صبر کریں، محبت کا کشکول ہر بندے کے آگے مت رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ دل کھول کے آج ہم خوب روئیں، لے ڈوبی آج ہمیں تھکاوٹ صبر کی۔ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں یوں بڑھاپے نہیں آتے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نہ الفت کی باتیں چھیڑ، ذکر مقام اچھا نہیں کسی بے گھر کے سامنے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اپنی بے قدری کی حد کی تھی، ہم مصر تھے ایسے ویسوں کو۔ پریشانیاں بہت ہیں مگر مطمئن ہوں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں تھی یہ ہماری جن الجھنوں میں الجھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش آمدید اور تعریف کا لالچ شیطان کے 2 نہایت مضبوط دواؤں میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے بارگاہ میں سجدے پر زیر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ کہ وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ محبت ہو دونوں طرف تو خدا سنتا بھی ہے۔ میرے اکیلے کے نفل پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کے سامنے آنسو بہا کے ہم ہمدردی تو لے سکتے ہیں مگر اپنی عزت نفس کھو دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے صرف آنکھوں کو، تم نے آنکھوں میں کہاں دیکھا ہے۔ مسکرانے پر شروع اور رلانے پر ختم، یہ ایک ظلم ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ ایسا حقیقتوں سے تصادم ہوا ہے کہ پھر میں تو بچ گئی، میرے خواب مر گئے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ نصیب میں لکھی گئی اذیتیں سہے بغیر ہم مر نہیں سکتے۔ یہ زندگی ہے، کوئی ظلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی، جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ تم نہیں جانتے، تہجد کی نماز تو خدا سے عشق کی نشانی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں،
ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی صفائیاں دیتے ہیں کیونکہ ہم اس تعلق کو کھونا نہیں چاہتے۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ خاموش اور تاریک راتوں میں بس جاگتے ہی رہتے ہیں، اب رویا نہیں کرتے۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ اب نہیں رہا انتظار کسی کا، جو ہوں خود کے لیے ہوں۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔